هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، جو عورت کے مطلب یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد جنہیں نفاس کے دن کہا جاتا ہے، جنہیں 40 دن کی جو مدت بتائی جاتی ہے، یہ مدت کوئی فکس نہیں ہے۔ جب بھی اس کا صحیح انداز میں خون بند ہو جائے، چاہے 10 دن بعد، 20 دن بعد، 15 دن بعد، 40 دن پورے کرنا یہ کہیں کسی حدیث میں نہیں آیا ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ لمٹ 40 دن ہے۔ اگر 40 دن سے اوپر خون چل پڑے تو اسے بیماری کہا جائے گا، تو وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لمٹ ہے۔ باقی جو مدت اصل جب بھی وہ ماہواری ختم ہو جائے، وہ 10 دن میں ماہواری نہیں بلکہ وہ مخصوص نفاس کے دن، وہ چاہے 10 دن میں، 5 دن میں، 3 دن میں، 20 دن میں، تو اس کے فوراً بعد نماز بھی اور اسی طرح جو ہے وہ روزے بھی سب کچھ جو ہے اسی طرح کرنے ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ جی دیکھیں، یہ امید ہے کہ میرے آواز پہنچتی ہوگی۔ اگر ایک مرد خامد جو ہے وہ بیوی کی یعنی جو معاشی مسائل ہیں معاشرت کے، اس کا خرچہ ہے، کپڑے ہیں، رہن سہن ہے، سب کو پورا کر رہا ہے، اور اس کی دوسری جو اس کی جسمانی ضروریات ہیں یا ایموشنل اس کے جذبات جو بھی ہیں اس کو پورا نہیں کر رہا، تو یہ خامد کو کرنا چاہیے۔ حکم یہ دیا گیا کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسی نوبت آ گئی ہے کہ ایک انسان کسی وجہ سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعراضا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ اعراضا، اعراض یعنی وہ ویسے پورا کر رہا ہے سب کچھ لیکن باقی چیزوں سے اعراض کرتا ہے، تو پھر اس میں یا تو بیوی سے کچھ طے کر لیا جائے، مصالحت کر لی جائے کہ میں تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا۔ اب ان چیزوں کی بنیاد پہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ساتھ بسم اللہ، نہیں رہنا چاہتی ہو تو پھر ہم اس کے لیے کوئی علیحدگی کا اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ اسلوب ہونا چاہیے، یعنی انسان اگر نہیں کر سکتا ہے تو پھر بیوی کے سامنے واضح کر دے، اور بیوی اگر اس پر راضی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں راضی ہوتی ہے تو پھر کسی بھی انداز سے جو بیوی کے حقوق ہیں وہ اسے پورا کرنے ہوں گے، اور اگر وہ نہیں اپنے حق سے پیچھے ہٹتی ہے تو پھر آدمی یا تو پورا کرے یا پھر اپنے لیے جو ہے جو اسلوب اسلام نے دیا ہے اس کے مطابق جو ہے علیحدگی اختیار کرے۔ یہ اصل طریقہ ہے۔ لیکن آج کل کے معاشرے میں یہ علیحدگی کی باتیں کرنا، یہ کرنا بہت ہی ناممکن سا ہو جاتا ہے آج کے دور میں۔ اس لیے کوئی نہ کوئی راستہ درمیانہ نکالنا چاہیے کہ کچھ جو ہے خامد اپنی طرف سے جو ہے وہ پورا کرے، کچھ جو ہے بیوی اپنی طرف جو ہے مصالحت کرے، تاکہ جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اصلاح کر کے رہو گے تو یہی تمہارے لیے بہتر اور افضل ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہو۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ بچے کا دودھ پیتا بچہ ہو، دودھ پیتے کا مطلب ہے کہ اس وقت صرف اس کی غذا دودھ ہو، کوئی اور غذا نہ ہو، تو ایسا بچہ اگر پیشاب کر دیتا ہے تو اس کا جس کپڑے وغیرہ پہ کر دیتا ہے اس پہ صرف چھینٹے مار دینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، دھونا ضروری نہیں ہے اگر بچہ ہے، لیکن اگر بچی ہے تو پھر دھونا ضروری ہے۔ بچے اور بچی کے پیشاب کا فرق ہے۔ جب دودھ پیتے ہوں تو جب دودھ پیتا بچہ ہو، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ میں یہ روایت موجود ہے کہ بچے کی جو ہے وہ پیشاب اس میں چھینٹے مار دینا، پانی چھڑک دینا تھوڑا سا، وہ کافی ہوتا ہے، پورا کپڑا دھونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، یہ میں نے مسئلہ پہلے بھی بتایا تھا کہ عورتوں کا گھر میں کوئی اعتکاف ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اعتکاف وہی ہے جو مسجد میں ہوتا ہے، مرد بھی عورتیں بھی، یعنی ظاہر ہے کہ جب انتظام ہو عورتوں کے لیے تو اعتکاف صرف مسجد میں ہے۔ لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اعتکاف صرف مسجد جامع میں ہی ہوتا ہے اور کہیں اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ تو گھر میں یہ جو بنایا ہوا ہے ایسا کوئی نہیں ہے۔ جب انتظام موجود ہے، سب کچھ ہے، پھر گھر میں تو ویسے اگر انتظام نہ بھی ہو یا انتظام ہو بھی تو نہ بھی اگر انتظام ہو تو پھر بھی گھر میں کوئی اعتکاف کا تصور نہیں ہے اسلام کے اندر۔
جی یہ جو بنایا ہوا ہے یہ بس ویسے ہی تھوڑا سا ایک دل کو تسلی دینے کے لیے کہ چلے ہم 10 دن جو ہے فارغ ہو کے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر لیں، بس اسی طرح ہی ہے، لیکن یہ وہ کوئی شرعی سنت جو ہے وہ اعتکاف نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ گھر میں مسجد میں بیٹھیں گے اور جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امامت کا پہلا حقدار وہی ہے جس کو قرآن مجید زیادہ آتا ہو، زیادہ پڑھ سکتا ہو، زیادہ یاد ہو، زیادہ پڑھتا ہو، یہ امامت کا پہلا حقدار ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب سارے لوگ برابر ہوں، سب لوگ جو ہے یعنی امامت یعنی محتاج ہوں کہ کون امام بنے کون امام بنے، یا یہ ہے کہ امام بناتے وقت یا قاری رکھتے وقت جو ہے اس پیمانے کو رکھا جاتا ہے۔ جب ایک امام متعین ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک بات کو ذہن میں رکھیں، جب ایک مسجد کا امام قاری متعین ہو جائے تو پیچھے اگر اس سے کوئی 10 گنا بھی عالم بڑا آ کے کھڑا ہو جائے تو پہلا اس مصلی کا حقدار وہی ہے جو وہاں کا امام مقرر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی انسان کسی قوم کے پاس جائے تو ان کی امامت نہ کروائے یہاں تک کہ وہ امامت کی سے اجازت نہ دیں۔ تو جب ایک مسجد کا امام مقرر ہو جاتا ہے، وہ اس کا مقرر قاری ہے، وہ مقرر امام ہے، وہ فلاں ہے، تو پیچھے بڑا عالم کھڑا ہے، بڑا قاری کھڑا ہوا ہے، اس کو کم آتا ہے، اس کو زیادہ آتا ہے، تو امامت کا حقدار پہلے وہی ہے جو امام راتب ہے۔ ہاں اگر وہ اجازت دیتا ہے تو اس کی اجازت سے پیچھے جو بھی کوئی مقتدی ہے تو وہ جو ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ یہ ایک اصول ذہن میں رکھ لینا چاہیے، یعنی جب قاری کو رکھنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ سب سے زیادہ پڑھنے والا، فلو کرنے والا، پڑھنے والا، حافظ فلاں فلاں، اسی ہی کو رکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ باقی رہا کسی مخصوص ایسی جگہوں پہ کوئی اس طرح ہو رہا ہے کہ وہ وہاں کے قاری صاحب ہیں، وہ دیکھ کے پڑھا رہے ہیں، پیچھے کوئی حافظ کھڑا ہوا ہے، تو واللہ علم کیا مسئلے ہیں، بعض دفعہ کوئی ایسی حکمتیں ہوتی ہیں کہ یہاں پہ میں کھڑا ہو کے اس کو جو ہے یہ کہہ دوں جائز ہے، یہ کہہ دوں ناجائز ہے، تو اللہ علم بہتر ہے کہ ان سے جو ہے یہ پوچھا جائے کہ ایسا کیوں ہے، یہ فلاں ہے۔ لیکن جب امام مقرر ہے، چاہے وہ کم حافظ ہے اور پیچھے زیادہ حافظ کھڑا ہوا ہے مقتدی کے، تو پہلا حقدار امامت کا وہی ہے جو کہ امام متعین ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس میں ہر کچھ جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ صرف بیان کرنے میں یا ہونے میں پوری سچویشن کا نہیں پتہ ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہوں، فلاں ہوں، تو وہ ذرا ان کو بھی اس بات کے اوپر غور کیا جائے۔ شرعی لحاظ سے کوئی یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے شرعی لحاظ سے، جبکہ وہ متعین امام ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہاں متعین امام نہیں ہے اور پھر سارے برابر میں، تو اب پہلا حقدار وہی ہے جو حافظ ہے، وہ اسی کو کھڑا کیا جائے، نمبر 1۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت جو ہے بتانا کرنا مشکل ہے کہ جو امام ہے وہ امام مقرر ہے اور پیچھے حافظ کھڑا ہوا ہے، تو اب وہ پیچھے والا زیادہ حقدار ہے یا آگے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ امام مقرر جو ہے وہی زیادہ حقدار بنے گا۔ جزاک اللہ خیر۔